ڈاکٹر صاحب مجھے آگے بڑھنا ہے اور بات ہو رہی ہے جیسا کہ ابھی بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ جب الیکشن سے پہلے یہ تاثر دے دیا جائے گا کہ کون وزیر اعظم بن رہا ہے، کس کی حکومت بن رہی ہے، عوام میں یہ بڑھتا ہوا خیال انتخابات کے نتائج کا فیصلہ ہو چکا ہے، انتخابات کی ساکھ کو کس حد تک متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں، انتخابات کی ساکھ کو جو ہے، جو حالات جس طرح ہمارے ہاں چلے ہیں اس سے انتخابات کی ساکھ کو تو نقصان پہنچا ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن کا بھی ایک کردار ہے۔ پھر کچھ واقعات جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں یا ان کی آمد سے پہلے سے واقعات کا ایک رجحان ہے جس کی وجہ سے یہ پرسیپشن ہوا ہے۔ دیکھیے، پولیٹکس میں چاہے آپ کہیں الیکشن کمیشن کچھ بھی کہے، پولیٹکس میں پرسیپشنز بڑے اہم ہوا کرتے ہیں کہ لوگ چیزوں کو کس طرح پرسیو کر رہے ہیں، اور وہی چیز ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہ چیز فیئر ہے کہ نہیں۔ یہ بہت سی باتیں جو ہم الیکشن کے بارے میں کہتے ہیں وہ پرسیپشنز ہوتے ہیں، تو اس وقت جو پرسیپشن بنے ہوئے ہیں ان کو نگیٹ کرنا ہے۔ پھر آپ یوں کیجئے نا، اخبارات اٹھائیے، اخبارات میں جو خبریں چھپ رہی ہیں کہ وہ فلاں جو ہے بندہ جمع کرانے گیا تھا پکڑا گیا، یا یہ بھی بیان موجود ہے کہ پولیس مانیٹر کر رہی ہے کون وہ نومینیشن پیپر جمع کرانے آ رہا ہے، اور چونکہ ان کا نام ایف آئی آر میں ہے لہٰذا ہم ان کو گرفتار کریں گے۔ یعنی جہاں نومینیشن پیپر فائل ہونے وہاں گرفتاری کی نیت سے پولیس بیٹھی ہوئی ہے۔ آج اس پر بات ہوئی ہے نا، الیکشن کمشنر پنجاب کی آئی جی پنجاب سے بات ہوئی ہے، اسے ہوا کیا فرق پڑا ہے کوئی؟ دیکھیں نا، آئی جی پنجاب کو کہہ دیا، آئی جی پنجاب تجربے کار آدمی ہے، انہوں نے کہا ہاں جی ہاں ہم کریں گے، لیکن گراؤنڈ پہ جو ہو رہا ہے وہ تو الیکشن کمشنر کو تو بہت بعد میں پتہ لگے گا نا، جو بھگت رہے ہیں ان کو پتہ لگ رہا ہے۔ تو اخبارات اٹھائیے نا، اخبارات میں جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں، اس کے لیے اقدامات بہت پہلے کر لینے چاہیے تھے الیکشن کمیشن کو، کیونکہ یہ شکایات موجود تھیں، لیکن اب اس سٹیج پہ اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ الیکشن وہ کروانا چاہتے ہیں، اور امپریشن اس وقت یہ ہے کہ الیکشن سے ایک پارٹی کو فارغ کرنا ہے اور اس کے بعد الیکشن ہونا ہے باقی جماعتوں کے اندر۔ تو پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کبھی کہ پہلے سے الیکشن کے جو ہم پہلے سے اندازہ کر لیں کہ فلاں جو ہے وہ آ رہا ہے یا فلاں کو ہم نے فارغ کیا۔ آج تک پاکستان کی پوری تاریخ میں کسی پارٹی کو اس طرح ایکسکلوڈ نہیں کیا گیا۔ پارٹی لیس الیکشن ضرور ہوئے ہیں 85 کے، لیکن ڈاکٹر صاحب 2018 کی مثال یہیں پہ دی جاتی ہے کہ تب بھی ایک فضا بنی ہوئی تھی کہ اس وقت فرق تھا۔ دیکھیے، یہ میں نے کل بھی بات کہی تھی، 2018 کو 2023 سے کمپیئر نہ کیجیے، کیونکہ 2018 میں کتنے لوگ گرفتار تھے۔ مجھے آپ یوں کریں، دنیا اخبار پڑھا ہے، آپ کل 2018 کے دنیا اخبار کو اٹھائیے، اس میں دیکھیے کتنے لوگ گرفتار تھے جب نومینیشن پیپر سبمٹ ہوئے۔ نواز شریف تھا، ان کی بیٹی گرفتار تھی، باپ بیٹی، اور اس کے علاوہ کتنے مقدمات تھے۔ دیکھیں، شاہد خاقان عباسی پہ، احسن اقبال پہ، نہیں فرق ہے، مقدمات کا میری بات سنیے، واقعات فرق ہے۔ نہیں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ مقدمات کا ہونا اور نومینیشن پیپر پہ جاتے ہوئے گرفتار ہونا، اگر مقدمات تھے کہ ایف آئی آر میں، تو کتنے ایف آئی آر تھے ان کے خلاف؟ وہی تھے جو مقدمات تھے۔ اچھا، ان میں سے ہو سکتا ہے ایک دو بندہ نیب کے پاس ہو، اور کوئی گرفتار نہیں تھا 2018 کے اندر ٹھیک ہے الیکشن کے حوالے سے۔ سر، پرسیپشن تو اس وقت یہ تھا نا کہ ایک پارٹی کو لایا جا رہا ہے، پرسیپشن تو تھا نا۔ نہیں، پرسیپشن یہ نہیں تھا، پوری پاکستانی قوم جانتی تھی کس کو مسلط کیا جا یہ رہا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کا ماننا ہے کہ اس وقت یہ پرسیپشن تھا کہ عمران خان کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ آپ کی ٹرن پہ جب میں آؤں گی تب آپ اپنا تجزیہ کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب، تو پھر آنے والی حکومت سے کیا امیدیں وابستہ کی جائیں؟ دیکھیں، آنے والی حکومت کا تو پتہ نہیں کہ وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، کیونکہ ابھی تو اس سے پہلے کی سٹیجز پہ ہی جھگڑا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب چلیے، ہو جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ تو اس میں دیکھیے، مسئلہ اس وقت یہ ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہوگا حکومت بنے گی، مسئلہ یہ ہے کہ جو اقدامات آپ کر رہے ہیں الیکشن تک پہنچنے کے لیے اور اس کے بعد حکومت پہ بنانے کے لیے، اگر ان اقدامات پہ شکوک ہیں، ان اقدامات پہ سوال اٹھتے ہیں، تو اس سے جو رزلٹ آئے گا وہ کوئی بہتر رزلٹ نہیں آئے گا۔ اور جو پارٹیز جو ہیں وہ اس لیے مینیفیسٹو نہیں دے پا رہی کہ ان کے پاس حل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی جو اقتصادیات کا مسئلہ ہے اور سیاست میں جو آپس کے جھگڑے ہیں وہ اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیاستدان ماضی میں کھوئے رہتے ہیں کہ ماضی میں ہم سے یہ ہو گیا، ماضی میں ہم سے وہ ہو گیا۔
کیونکہ آئندہ کا کچھ دینے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے یہ بڑا پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت ہے کہ جو آئندہ آپ نے جو کرنا ہے اس کا دار و مدار اگلے چند ہفتوں کے اوپر ہے. اگر تو آپ اس کو آنیسٹلی فیئرلی اس ایکسرسائز کو کر سکتے ہیں، جس کے امکانات اب ہمیں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جو اس کی داغ بیل ڈال دی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں مسائل رہیں گے. تو اگر تو آپ آنیسٹلی فیئرلی یہ کام کروا سکتے ہیں تب تو کروائیے. ٹھیک. اور اگر اس طرح کام کروانا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن بے معنی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لہٰذا الیکشن سے یہ سمجھنا کہ الیکشن سے آپ اپنی مرضی کا رزلٹ نکال لیں گے، یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ ماضی میں بھی کوششیں ہوئی ہیں، ناکامی ہوئی، نہیں مرضی کے مطابق رزلٹس جو ہیں وہ پروڈیوس ہو سکے، اور اب بھی نہیں ہو سکیں گے. اور اس وقت نازک حالات اس لیے ہیں کہ آپ کی اقتصادیات کا حال یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خیرات پہ جی رہے ہیں، اور باہر جو ہے نا سول گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی بہت خراب ہے. اس لیے کہ جب تک جو ہے اس میں سیکیورٹی کے ادارے نہ ہوں، باہر سے آپ کو قرضے نہیں مل رہے. سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے نا کہ ان انتخابات کے نتیجے میں استحکام نصیب ہو ملک کو. ڈاکٹر صاحب، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ماننا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی چابی امریکہ کے پاس ہے. امریکہ کا رابطہ بھی ہوا اسرائیلی وزیر اعظم سے، لیکن اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی جنگ بندی پر. دیکھیے، اسرائیل جو اس قسم کی جو پالیسی کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ امریکہ ہے، کیونکہ اسے امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ حماس کو بالکل ختم کر دیا جائے. دوسرا، اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ خالی کر دیں. فلسطینی جو ہیں وہ غزہ کو چھوڑ کے ایجپٹ چلے جائیں، اور فلسطینی جو ہیں وہ جارڈن چلے جائیں، اور ان کو وہاں اکوموڈیٹ کر دیا جائے، اور یہ پورا علاقہ ان کے قبضے میں آ جائے. ویسے بھی جو میری اسیسمنٹ ہے، اسرائیل اب وڈرا نہیں کرے گا غزہ سے. کم از کم ناردرن ایریاز کا جو نارتھ کا جو ایریا جو اس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے جہاں اسرائیل، وہ علاقے پہ اپنی فوجی موجودگی کو رکھے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل پہ کوئی اتنا پریشر نہیں ہے. اس پہ پریشر جو آ سکتا ہے وہ صرف امریکہ کا، یا امریکہ کا کہہ رہی، برطانیہ تو امریکہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو امریکہ کا پریشر ہے. جہاں تک مسلمان ممالک ہیں وہ اس لیے سافٹ پیڈلنگ کر رہے ہیں. ایک تو وہ حماس کو سمجھتے ہیں کہ ایک ریڈیکل فورس ہے، اور حزب اللہ کو بھی وہی سمجھتے ہیں، اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا کنزرویٹو مونارکیکل سسٹم ہے اس کے لیے وہ تھریٹ ہے. اس لیے وہ بھی اس بات سے خوش ہیں کہ حماس کو ذرا پھینٹی پڑ رہی ہے، ذرا اور حماس کا نقصان ہو. کیونکہ ان عرب ممالک کی جو سوچ ہے وہ اپنی حکومتوں، اپنے ملک کی حدود تک ہے، اپنے مفادات کی حد تک ہے. لیکن نقصان حماس کا نہیں ہو رہا، صرف فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، نہیں، بچے مارے جا رہے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے ان کے لیے. اگر یہ ایشو، دیکھیں پرابلم صد یہ ہے کہ جو عام آدمی عرب ہے وہاں یہ کنسرن موجود ہے، جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہاں یہ کنسرن موجود ہے، گلیوں میں، سڑکوں پہ یہ ہے. لیکن جو حکمران ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، جو نظام کو چلاتے ہیں، ان کا یہ کنسرن نہیں ہے. ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا ہے اگر فلسطینی 20,000 وہاں شہید ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ہو گئے. تو اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات کچھ اور ہیں. کے دعوے نہ کریں، انسانی حقوق کے علمبردار بنے پھرتے ہیں، لیکن یہاں پر آنکھیں بند کی